بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 3 اور اس کا ایپیسوڈ نمبر 1 کریں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 4 اور 5 آیت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کی 4 آیت پڑھ رہے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور 5ویں آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو ہم چیپٹر 3 ایپیسوڈ نمبر 1 کور کر رہے ہیں۔ خدا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تم نے سورہ فاتحہ میں 1/5 میں آرزو کی تھی کہ تمہارے سامنے سیدھا و متوازن راستہ آ جائے تاکہ منزل مقصود تک کا سفر آسان ہو جائے، لیکن یہ ہدایت قرآن سے ملے گی جو کہ ھدی للمتقین کے لیے ہے۔ 2/2 انسان کے سامنے وہ منزل کیا ہے جس تک کا سفر وہ اختیار کرنا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ انسانی نظام تمدن کو اقدار خداوندی کے مطابق کر دیا جائے تاکہ اس سے افراد کی ذات کی نشوونما ہوتی جائے اور پوری انسانیت اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی اور بلند ہوتی چلی جائے۔ اس کے لیے تو پھر ایک نظام کو قائم کرنے کے لیے اس کے نتائج پر بغیر دیکھے ہی یقین کرنا ہوگا، اور اندیکھے نتائج پر یقین کرتے ہوئے ہی اس نظام کے لیے عملی جدوجہد کے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ سب سے پہلا قدم تو یہ نظام اصلاحات ہی ہے۔ سب سے پہلے اس کا قیام ضروری ہے کہ ہر فرد، معاشرہ خدا کے قوانین کا اتباع کرے، اور اس طرح اپنا مال و دولت ہو یا ذاتی صلاحیتیں انہیں دوسروں کی نشوونما و بہبود کی خاطر کھلا رکھا جائے، یعنی یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون 2/3۔ اب اس سے آگے آیت 4 اور 5 ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی صداقتوں پر علی وجہ البصیرت یقین رکھتے ہیں۔ وہ کون سی صداقتیں ہیں جن پر یقین ہونا چاہیے؟ ما انزل الیک 2/4، جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ ما انزل کا قرآنی مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کا اوپر سے نیچے اترنا۔ انسان جب سوچ بچار کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ دراصل اس کی داخلی فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ چیز انسان کے اندر سے باہر آتی ہے، اس لیے اسے داخلیت یا سبجیکٹیوٹی کہتے ہیں۔ اس کے برعکس نبوت یا وحی نبی کے اندر سے باہر نہیں آتی بلکہ باہر سے اندر آتی ہے، یعنی یہ خارجیت آبجیکٹیوٹی ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی 53/4۔ یہ وحی اس کے اپنے خیالات، آرزوئیں، خواہشات، فکر اور تدبر کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ وحی کے مقابل وجدان کی حقیقت کو بھی خارجی آبجیکٹیوٹی تصور کیا جاتا ہے۔ ہمارے فلسفیوں کے یہاں آتے ہیں غیب سے مضامین، خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، لیکن برگسان نے اس انٹیوشن وجدان کو بھی فکر انسانی ہی کی ایک شکل قرار دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بلند اور لطیف ہوتی ہے۔ یہ فکر انسانی کے تحت شعور کے اندر گڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس انسان کو شعوری طور پر اس کا علم نہیں ہوتا، یہ تحت شعور میں سے باہر نکلتی ہے۔ وحی کا الفاظ کی صورت میں قلب نبوی پر القاء کیا جاتا تھا، جس کا وہ اظہار کرتا تھا، یعنی چھپایا ہوا اظہار کرتا تھا، یعنی منتقل کر دیتا تھا۔ یہ ہے وہ چیز جسے قرآن نے ایک لفظ تنزیل یا انزال کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ ما انزل الیک 2/4، کوئی شے، کوئی علم براہ راست انسان کو کہ جس میں انسان کی اپنی فکر، غور، تدبر، کوشش، محنت، کسب اور ہنر کا کوئی دخل نہ ہو۔ اس طریق علم کا ختم نبوت کے ساتھ خاتمہ ہو گیا ہے، لہٰذا کشف و الہام کے دعوے بھی خارجیت کے لحاظ سے جھوٹے متصور کیے جائیں گے۔ سائنسدان حقائق کو ڈسکور یعنی بے نقاب کرتا ہے، نبی پر یہ حقائق از خود منکشف ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ ان صداقتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو وحی کے ذریعے اے رسول تجھے دی گئیں۔ وحی کی کون و حقیقت سے تو ہم واقف نہیں ہو سکتے، لیکن وحی کے متن، عبارات، کانٹینٹس کو پورا سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کھلی عربی مبین کے اندر ایک تعلیم ہے
اس میں کوئی اسرار درون پردہ نہیں ہے، اس میں کوئی باطنی معنی یا بین سطور نہیں ہے، ان بٹوین دی لائنز جسے کہتے ہیں۔ ہر شخص علم و بصیرت، مطالعہ، مشاہدہ اور تجربات کے بعد وحی کے متن کو پورا سمجھ سکتا ہے۔ وحی اور عقل انسانی کا باہمی رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلائل و براہین کے بغیر ایمان لایا جائے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم 17/36۔ جس چیز کا تمہیں خود علم نہ ہو اس کے پیچھے لگا ہی نہ کرو۔ ما انزل الیک 2/4۔ وہ وحی کی صداقتوں کو علم اور برہان، فکر و بصیرت کی روح سے پرکھتے ہیں اور پھر ان ما انزل الیک اور اس کے ساتھ وما انزل من قبلک قبل کی صداقتوں کو بھی علی وجہ البصیرت قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی اے رسول، تجھ سے پہلے جو کچھ خدا کی طرف سے آیا تھا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ 42/13۔ دین کا راستہ شروع سے ایک ہی رہا ہے۔ خدا کا دیا ہوا دین تمام انبیاء کرام کے لیے ایک ہی تھا۔ تمام انبیاء کرام کی طرح تمہیں اے رسول وہی دین دیا جا رہا ہے۔ جب دین ایک ہے تو اس میں تم یعنی اے امت اس میں تفرقہ نہ کرنا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ 22/67۔ یعنی ہر قوم کے لیے دین پر چلنے کے طور طریقے کچھ مختلف تھے۔ اسے آپ شریعت کہہ لیجئے، بائی لوز کہہ لیجئے، ضمنی قوانین کہہ لیجئے، یہ بدلتے رہے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ 22/67۔ لیکن جو الامر ہے، جو الدین ہے، وہ وحی کی اصل و بنیاد ہے۔ اس معاملے میں جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اے رسول، یہ تم سے اس کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ 22/67۔ لہٰذا تو ان چیزوں کی پرواہ نہ کر، اپنے خدا کی طرف دعوت دیتا چلا جا۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ اور یہ اب یقینی بات ہے کہ اب تو ہی خدا کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ہے۔ گاہے گاہے دین کا ایک نیا مجموعہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ خدا کی مشیت کے تحت رسول آتا اور اپنی امت کے سامنے خدا کا دیا ہوا دین کتاب پیش کرتا اور اس پر چلنے کے طور طریقے اس زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے وضع کرتا اور اس پر امت کو چلاتا وہ اپنی امت کو۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نات بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر 2/106۔ ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب کسی رسول کی تعلیم میں دوسری جگہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ یہ شیاطین، یہ فتنہ پرداز لوگ رسول کی تعلیم کے اندر اپنی طرف سے آمیزش کر دیا کرتے تھے۔ کہا کہ جب یہ ہوتا تھا تو پھر ہم ایک نیا نبی بھیج دیتے تھے، اس کے ذریعے سے وہ سابقہ تعلیم کی اس فرق کے ساتھ پھر تجدید ہو جاتی تھی کہ جتنی چیزیں جنہیں برقرار رکھنا مقصود ہوتا تھا لیکن وہ محو ہو چکی ہوتی تھیں، بھلا دی جاتی تھیں، مٹ گئی ہوتی تھیں، کسی وجہ سے بھی ان کو علی حال ہی پھر سے دے دیا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی ایسی چیز جو پہلے رسول کے زمانے میں وقتی طور پر، ہنگامی طور پر دی گئی ہوتی تھی، نعت بخیر منہا 2/106، اس کی جگہ جو اس سے بہتر ہوتی تھی وہ چیز ہم دیتے تھے، اور جو محو ہو جاتی تھی، مٹ جاتی تھی، او مثلہا اس جیسی دوسری تعلیم دیتے تھے۔ یوں یہ دین کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ خدا کے 500 احکامات کو مذہبی پیشوائیت نے منسوخ کر دیا تھا۔ یہ عجیب قسم کی تنسیخ ہے۔ اس تنسیخ کے متعلق قرآن میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ جو آیت ہے اس نے فلاں آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ کے زمانے میں یہ سمٹتے سمٹتے 5 رہ گئی۔ اس کے بارے میں مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا کہ یہ بھی شاہ صاحب نے مصلحتاً ہی کہہ دیا ہے، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں جن میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ وہ وقت ہی کچھ ایسا تھا کہ نسخ کے عقیدے کا انکار کا مطلب سر تن سے جدا سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے اس عقیدے کا انکار تو نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سامنے سے دلیل یہ دی جاتی تھی کہ جی اسلاف نے یہ کہا ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ کچھ آیتوں کو نہ صرف یہ کہ منسوخ کہتے تھے، یعنی یہ آیت قرآن میں ہیں
لیکن حکم منسوخ ہے اور صرف ثواب کی نیت کی خاطر قرآن میں ہے۔ اور کچھ کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن میں آیات تو نہیں ہے لیکن اس کا حکم موجود ہے۔ یہ ساری باتیں عقیدے اس قرآن سے متعلق ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمت کلمات ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتہ 6/115، اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون 15/9۔ تیرے خدا کی بات قانون، ضابطہ، صدق اور عدل سے مکمل ہو گیا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی ہمالیہ پہاڑ کی طرح محکم اور مستحکم ہے۔ وما انزل من قبلک، اس پر ایمان کے معنی کیا ہیں؟ اس پر ایمان اس لیے ہے کہ پیغمبروں کا سلسلہ اپنے اپنے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کام تمام انبیاء کرام خدا کا ایک دین ہی لائے تھے، لہٰذا قرآن حکیم اپنی کشادہ نگہی اور رواداری کی وسعتوں کو نوع انسان کے سامنے پیش کر کے فرماتا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم بھی ہو، وہ اپنے بانی مذہب کو خواہ کچھ بھی کہے، چاہے رسول کہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ اس کا احترام کریں، اس کے خلاف کچھ بھی نہ کہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان عظیم ہے کہ نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ اب کسی بھی انسان کو یہ حق قطعاً حاصل نہیں ہے کہ کسی انسان سے اپنے کسی قول کو یہ کہہ کر منوائے کہ خدا نے ایسا کہا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے ہر قوم میں نبی اور رسول آتے رہے، یوں آخر میں جا کر آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ان تمام پر رسول بنا کر بھیجا۔ ان تمام پر ایمان لاتے ہوئے ایمان لانا ہوگا۔ وما انزل من قبلک پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ اصولی طور پر یہی نظام اور یہی دین شروع سے ہر قوم کے لیے دیا گیا۔ تاریخ کے اوراق شواہد کو قرآن نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے بھی اس نظام اور دین کے مطابق زندگی گزاری، سرفرازیوں نے اس کے قدم چومے، لیکن جس نے انکار اور سرکشی اختیار کی اور اس نظام اور دین کے بعض حصوں پر عمل کیا اور بعض پر شرک کرتی رہیں، یعنی انسانی قوانین کو ملاتی رہیں وہی کے اندر، وہ خس و خاشاک کا ڈھیر بن کر رہ گئیں۔ اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے پاس ان کے بانی مذہب کی کتاب اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اس کا اعتراف خود اس مذہب کے پیروی کرنے والے اپنی کتاب کے متعلق یہ سند دیتے ہیں۔ اس کتاب کے محرف ہونے کا وہ خود اقرار کرتے ہیں۔ آج کی اس دنیا کے میدان میں قرآن کا اور اسلام کا مقام اس قدر اونچا ہے کہ اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محرف ترین کتابوں میں ایک کتاب غیر محرف کا مقابلہ کیوں کر اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک سیاسی مصلحت کے تحت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کو آمادہ کیا گیا کہ برہم سماجی دین کے تصور کو اسلام کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جائے۔ انہوں نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں لکھا کہ خدا کی طرف سے ہر اہل مذہب کے پاس دین اپنی اپنی سچائیوں کے اعتبار سے موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اپنی اپنی کتابوں کی سچائیوں پر عمل پیرا ہو جاؤ تو میرا کام ہو گیا۔ قرآن کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ محرف اور غیر محرف کا مقابلہ کس بنیاد پر کیا جا سکتا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ ہر قوم میں نبی اور رسول کتابوں کے ساتھ آتے رہے، ایک دین ایک نظام دیتے رہے۔ وہی خدا یہ بھی تو فرما رہا ہے کہ ان کی وحی اب خالص نہیں رہی، یعنی اصلی شکل میں اب موجود نہیں ہے۔ اسی قرآن میں دو ٹوک فیصلہ بھی خدا نے سنا دیا اور ختم نبوت کے ذریعے اعلان بھی کر دیا کہ بس یہی آخری پیغام ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم 47/2۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں جو محمد پر نازل کیا گیا، کوئی چیز بھی مبہم نہیں چھوڑی گئی، یعنی محمد پر جو وحی نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور اسی قرآن کو الحق کہا گیا ہے، اور محمد کا نام لے کر ختم نبوت کے عقیدے کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کا جزو قرار دے دیا گیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج ہم نے چیپٹر 3 کا ایپیسوڈ نمبر 1 کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم سورہ بقرہ کی اسی آیت کے بعد 4-5 آیت ہم نے کور کیے اور 6 اور 7 انشاءاللہ آیت کریں گے۔